پیار کیا، جن کے چہروں پر ہمارے لیے محبتیں ہیں، جن کے چہروں پر مسکراہٹیں ہیں، جن کے زبانوں پر تکبیر کے نعرے ہیں۔ اے میرے رب، یہ ساری محبتیں تیری خاطر ہیں، تو ان لوگوں کو اپنی محبتوں سے نوازے، اپنی رضا سے نوازے، جنت الفردوس سے نوازے، دنیا میں عزت سے نوازے، آخرت میں جہنم سے نجات عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، جنوبی پنجاب 4.25 کروڑ کے عوام پر مشتمل ہے۔ جنوبی پنجاب پاکستان کا وہ خطہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے حقوق ان کو واپس کیا جائے، تو یہ زرعی علاقہ ہے، ان کے فصلوں سے، ان کی آمدن سے پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے۔ اگر جنوبی پنجاب خوش ہو، جنوبی پنجاب نے ترقی کی، پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان آگے بڑھے گا۔ میں پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ کی حکومت گندم باہر سے درآمد کر رہی ہے، لیکن یہاں جنوبی پنجاب میں لاکھوں ایکڑ اراضی بنجر پڑی ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جو سونا اگلتا ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں کے لوگ محنت کرنے والے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں کا نوجوان ذہین ہے، فطین ہے، محنتی ہے، لیکن جنوبی پنجاب میں غربت ناچ رہی ہے، جنوبی پنجاب میں بے روزگاری کی سونامی ہے، جنوبی پنجاب میں پانی نہیں ہے پینے کا، جنوبی پنجاب میں آج کے دن بھی ٹیوب ویل کو جو 5 روپیہ فی یونٹ بجلی دی جا رہی ہے، آج بڑھا کر 14 روپیہ فی یونٹ کر دیا گیا ہے۔ جنوبی پنجاب میں کھاد کی قیمت، 1 بوری یوریا کی قیمت آج کے ڈیٹ میں بھی 2300 تک پہنچ گیا ہے۔ جنوبی پنجاب میں کوئی نیا کارخانہ نہیں لگا۔ جنوبی پنجاب کا مطالبہ یہی ہے، ہمیں خیرات نہ دو، 4.25 کروڑ عوام کو اپنا حق دو۔ کیوں آپ غریب ہیں؟ آپ کے نوجوان کیوں بے روزگار ہے؟ آپ کے سڑکیں کیوں کھنڈرات بن گئی ہے؟ آپ کے گھروں میں بجلی کیوں نہیں ہے؟ گیس اگر یہاں سے نکلتا ہے پھر آپ کیوں محروم ہے؟ اس جنوبی پنجاب کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، اس جنوبی پنجاب کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، اس جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ پیپل پارٹی نے بھی، مسلم لیگ نے بھی، اور پی ٹی آئی نے بھی، کسی پارٹی نے بھی جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میرے دوستو، میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، کہیں بھی اس میں نے یہ نہیں دیکھا کہ چند جاگیردار وہ ہمیشہ یہاں حکمران رہیں گے، ان کے بعد ان کے نواسے اور پوتے تمہارے آئندہ نسلوں پر حکمران رہیں گے۔ میرا قرآن انصاف کا حکم دیتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے،
مساوات کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو۔ لیکن سوال یہی ہے، یہاں جاگیرداروں کے کتے پولاؤ کھاتے ہیں اور غریب کا بیٹا نان شبینہ کا محتاج ہے۔ میں جانتا ہوں جاگیرداروں نے تمہارے اوپر، تمہارے آباء اور اجداد کے اوپر بھی حکومت کی ہے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے بات کروں، میں آپ کی ان شہزادہ نوجوانوں سے بات کروں، جاگیردار کیسے جاگیردار بن گئے؟ یہاں انگریز آیا اور ان کے بڑوں نے انگریز کا ساتھ دیا، غلامی کی زنجیریں لے کر تمہارے بڑوں کے ہاتھوں میں ڈالے گئے۔ یہ انگریز کے جاسوس تھے اور ان جاسوسی کے بدلے، ان کے ایجنٹوں کے اور ان کے ساتھ دینے کے بدلے بڑے بڑے رقبے، بڑے بڑے جاگیریں ان کو عطا کی گئی۔ یہ ایسے جاگیردار نہیں بنے، انہوں نے انگریز کے بوٹ پالش کیے، انہوں نے انگریز کے گھوڑے مالش کیے، انہوں نے تمہارے بڑوں کے ساتھ غداری کر کے دشمن کا ساتھ دیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے سلطان ٹیپو کی شہادت میں حصہ لیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے میر جعفر کے قافلے میں شامل ہو کر سراج الدولہ کی شہادت میں حصہ لیا تھا۔ یہ غدار ابن غدار ہے جو آج بھی تمہارے اوپر مسلط ہے۔ اس لیے ان کے ہوتے ہوئے آپ ترقی نہیں کر سکتے، ان کے ہوتے ہوئے آپ کو عزت نہیں مل سکتی، ان کے ہوتے ہوئے آپ کے نوجوانوں کو عزت کے ساتھ روزگار نہیں مل سکتا۔ یہ چاہتے ہیں ان کے گھروں اور بنگلوں کی طواف کرے، یہ چاہتے ہیں ان کے لیے زندہ باد کے نعرے لگائیں، یہ چاہتے ہیں ان کو کندھوں پر بٹھا کر اسلام آباد اور لاہور میں تخت پر بٹھائیں۔ لیکن یہ اتنا آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ